بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع ہے ان مرحومین کے لیے بھی دعائے مغفرت کرنا جن سے ہم اختلاف رکھتے تھے۔ یہ زندگی ہے اور زندگی کا دوسرا نام ہے امتحان اور آزمائش۔ قدم قدم پہ کوئی نہ کوئی مشکل سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے۔ ہر بار ایک نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ دوست، احباب، رشتہ داروں، غرض ہر ایک کے درمیان تعلقات میں قربتوں اور فاصلوں کی آنکھ مچولی تو چلتی ہی رہتی ہے، لیکن گھڑیال کی ٹک ٹک بے نیاز ہو کر اپنی ڈگر پہ بڑی بے دردی سے وقت کو روندتے ہوئے چلتی رہتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے کا انتقال ہو گیا۔ ہم سب گھر والے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے پہنچے۔ میں نے ان کے فرزند سے مرحوم کی وفات پر تعزیت کی۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جو ان سے اظہار افسوس کر رہے تھے۔ نماز جنازہ میں ابھی کچھ دیر تھی تو کچھ لوگ اندر ہال میں بیٹھ کر تسبیح اور تلاوت کر رہے تھے، تو کچھ لوگ جو کئی دنوں سے آپس میں نہیں ملے تھے سو وہ باہر صحن میں اور روڈ پر گاڑیوں کو ٹیک لگائے بات چیت میں مشغول ہو گئے۔ میں بھی باہر آ گیا تھا۔ کچھ لوگوں سے ملنا ملانا ہوا تو ایک قریبی رشتہ دار جو مجھ سے بے تکلف تھے میرے قریب آئے اور مجھے علیحدگی میں آگے لے گئے اور کہنے لگے کہ یار علی، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مرحوم کو آج کی اتنی بڑی شب کیسے نصیب ہو گئی، جبکہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ان کا رویہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میں نے کہا یار، سب سے پہلے تو یہ کہ فرمان الہی ہے کہ مرنے والے کے پیچھے اس کی برائی نہ کرو، کیونکہ وہ تو اپنے انجام کو پہنچا، اب اس کا معاملہ اس رحمان و رحیم کے حوالے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اپنی جگہ بالکل صحیح ہوں گے، میں آپ کی بات سے زیادہ اختلاف بھی نہیں کروں گا، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم نے مرحوم کے ساتھ حقیقتاً کتنا وقت بتایا ہوگا؟ ذہن میں رہے کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان سے مہینوں میں بھی ملتے ہوں گے تو کتنی دیر کے لیے؟ اس طرح تو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہی وقت بتایا ہوگا۔ انہوں نے جواباً عرض کیا کہ کسی کو سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ گزارا ہوا تھوڑا سا وقت بھی کافی ہوتا ہے۔ میں نے کہا آپ کی اس بات سے بھی میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، لیکن ان کی باقی ماندہ زندگی کا 99% وقت جو ہماری آنکھوں سے بالکل اوجھل ہے، ہم اسے کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اس دورانیے میں انہوں نے نہ جانے کیا کیا نیکیاں کی ہوں گی جس سے ہم بالکل ہی لا علم ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ یار، میری زندگی کا ایک تجربہ یہ بھی ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کی بہت سی ڈھکی چھپی نیکیاں دیکھی ہیں جن کا ہمیں ان کی زندگی میں بالکل بھی علم نہیں ہوتا، اور ان کی بہت سی خوبیاں ان کے مرنے کے بعد سامنے آتی ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ساری ہی خوبیاں سامنے آ جائیں۔ وہ مجھے خاموشی سے سنتے رہے۔ خیر، مرحوم کی میت لائی گئی، نماز ہوئی، نماز کے بعد قبرستان گئے، ان کی تدفین ہوئی، سب نے قبر پر مٹی ڈالی، فاتحہ پڑھی اور باہر آنے لگے۔ میں کچھ دیر ان کی قبر پہ دعا کرنے ٹھہر گیا۔ میں نے کہا کہ اے رب ذوالجلال، مرحوم کی اچھائی اور برائی کو تیری پاک ذات سے بہتر اور کون جانتا ہے؟ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ مرحوم تیرا مومن بندہ تھا، محب اہل بیت تھا، اور جو مرحوم کی شخصیت میں خوبیاں تھیں جو میرے علم میں تھیں وہ بیان کر دیں۔ اور پھر میں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، تیری پاک ذات رحمان و رحیم ہے، تجھ سے التجا ہے کہ درگزر سے کام لے، ان کی مغفرت اور ان کے درجات بلند فرما،
اور اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتیاں کی ہیں تو انہیں معاف فرما، اور اس کے عوض تو ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمارے گناہ بھی بخش دے۔ 2-3 دن ہی گزرے ہوں گے کہ وہ مرحوم میرے خواب میں آئے، بہت خوش تھے، مجھ سے بڑے پرجوش طریقے سے ملے اور مجھے تحائف سے بھی نوازا، اور آج تک میں ان کی اس کرم نوازی سے مستفید ہو رہا ہوں۔ یہ بات میں نے کئی اور لوگوں پر بھی آزمائی، اور یقین جانیے یہ ہمیشہ میرے لیے سود مند ہی ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد سے میں نے اب یہ عادت بنا لی ہے کہ کسی کا بھی انتقال ہو اس کے لیے بہترین دعا کروں، کیونکہ اب یہ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ آپ کی گئی یہی دعا اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں اس مرحوم کے لیے ایک مومن کی طرف سے گواہی بن جاتی ہے، اور پھر یہی گواہی مرحوم کی مغفرت کا سبب بنتی ہے، اور آپ بھی یقیناً اپنے اس عمل سے فیض یاب ہوئے بغیر نہیں رہتے۔